ظاہر ہے انبیاء تو کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، اور عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں مریدی مریدی۔ مریدی مریدی ولی کہیں گے، یہ جو بات ہے یہ شفاعت کے موقع کی بات ہے، اللہ کے غضب کے موقع کی بات نہیں۔ وہ جو نفسی نفسی حدیث میں آیا ہے وہ اللہ کے غضب کے موقع کی بات ہے۔ تو یہ جو انجینئر ہیں یہ باتوں کو ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر کر کے آپ کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں۔ کہے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، سجدے سے سر اٹھائیں، جو چاہیں مانگے عطا کیا جائے گا، جس کی چاہیں شفاعت کریں شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ پھر میں بولوں کہ نہ بولوں کہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے۔ مرنے سے پہلے انجینئر کر لو اس پہ غور، کتابوں کا دین کچھ اور ہے، تم نے سمجھا کچھ اور۔ کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ تم علمی نہ ہی کتابی، دین کے دشمن تم ہو وہابی۔ اچھا یہ بزرگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ساروں کو لے نہ جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بزرگوں کا مرتبہ انبیاء سے زیادہ ہوا پھر؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بزرگوں کا مرتبہ انبیاء سے زیادہ ہوا پھر؟ ظاہر ہے انبیاء تو کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، اور عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں مریدی مریدی۔ ظاہر ہے انبیاء تو کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، اور عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں مریدی مریدی۔ کہانی سب کہانی، کوئی کھنگن بھی نہیں دے گا اتھے بھائی، سب کچھ جھوٹ ہے۔ ان کی جو ہے نا دشمنی ہے اللہ کے ولیوں سے، دشمنی بڑے بڑے اولیاء اکرام سے، شیخ عبد القادر جیلانی، سیدنا جنید البغدادی، سیدنا ابو الحسن علی الشاذلی، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسے بڑے بڑے اولیاء اکرام سے دشمنی۔ اور جو شخص اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شیطان بھی اس کا دوست بن جاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، دلیلیں بھی لا کر دیتا ہے اولیاء اکرام کے خلاف۔ اس لیے ان کے دل میں ایسی عجیب عجیب دلیلیں آتی ہیں جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھیے انجینئر صاحب اب کیا دلیل لے کر آئے ہیں کہ محشر میں جو ہے نا تمام انبیاء اکرام نفسی نفسی کہیں گے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز مریدی مریدی کہیں گے۔ تو یہ بہت بڑی کہانی ہے۔ کہانی کچھ نہیں ہے انجینئر صاحب، کہانی یہ ہے کہ آپ نے غلط کہانی سن رکھی ہے اور لوگوں کو غلط کہانی سنا رہے ہیں۔ سامعین اکرام غور سے سنیں، مان لیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ محشر کے دن انبیاء اکرام نفسی نفسی کہیں گے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے سور پھونکا جائے گا تب سے لے کر جنت میں قدم رکھنے تک ہر نبی نفسی 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 کہے گا؟ کیا یہ مطلب ہے؟ ارے بھائی حدیث میں یہ آیا ہے کہ انبیاء اکرام بھی شفاعت کریں گے، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ تو اس انجینئر کے مطابق جب کوئی نبی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا نا تو ایسے ہی آئے گا، نفسی 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 نفسی، اے اللہ اسے بخش دے، نفسی 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 نفسی، اے اللہ اسے بھی معاف کر دے، نفسی 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 نفسی، اے اللہ اسے جنت عطا کر دے۔ ایسے تھوڑی ہوگا۔ ارے بھائی ہوش میں آئیے، کیا کہے جا رہے ہیں، بات کو کس طرح گھما پھرا کر پیش کر رہے ہیں۔ لوگوں کو اللہ کے ولیوں سے دور کرنے کے لیے آپ خیانت کر رہے ہیں۔ انبیاء اکرام جو نفسی نفسی کہیں گے وہ محشر میں ایک وقت کی بات ہے، ایک مدت کی بات ہے، ایک موقع کی بات ہے۔ حدیث میں جو ذکر آیا ہے کہ ہر نبی نفسی نفسی کہے گا، اس کا مطلب یہی ہے کہ محشر کے دن ایسا بھی ایک وقت ہوگا جس میں ہر نبی یہی کہے گا کہ نفسی نفسی، اور وہ وقت اللہ کے غضب کا وقت ہوگا۔ اس لیے جب لوگ مل کر نبیوں کے پاس شفاعت طلب کرتے ہوئے آئیں گے تو ہر نبی کے زبان سے یہی سننے کو ملے گا کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله، بے شک آج میرا رب اس قدر غضب میں ہے کہ نہ تو آج سے پہلے اس قدر غضب میں تھا، نہ آج کے بعد اس قدر غضب میں ہوگا۔ یہ کہہ کر ہر نبی نفسی نفسی کہیں گے۔ اور اللہ کے غضب کے وقت اگر کوئی ذات بارگاہ خدا میں کچھ عرض کرنے کی جرت کر سکتی ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حبیب خدا ہے، سرور کائنات ہے، سرکار دو جہاں ہے، نو بہار شفاعت، تاجدار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بارگاہ خدا میں سجدہ کریں گے اور خداوند کریم کی، رب العالمین کی اس قدر ثنا، اس قدر حمد و ثنا کریں گے جو کسی مخلوق نے اس سے پہلے سوچی تک نہیں ہوگی، ایسی حمد و ثنا۔ اور اس کے بعد اللہ کا جو غضب ہوگا وہ رحمت میں بدل جائے گا، کہے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، سجدے سے سر اٹھائیں، جو چاہیں مانگے عطا کیا جائے گا، جس کی چاہیں شفاعت کریں، شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد تو انبیاء کرام بھی شفاعت کریں گے، کیونکہ اللہ کا غضب تو رحمت میں بدل چکا ہے۔ تو جب انبیاء کرام شفاعت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے تب نفسی نفسی کہتے ہوئے نہیں آئیں گے، تب امتی امتی کہتے ہوئے آئیں گے، کیونکہ ان کے امتی کو بچانا ہوگا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مومن بھی شفاعت کریں گے۔ سامعین اکرام توجہ، جب مومن شفاعت کر رہے ہیں تو اولیاء اکرام تو بدرج اولا شفاعت کریں گے نا۔ تو جب کوئی نبی شفاعت کرتا ہے تو امتی امتی کہتے ہوئے آتا ہے، کیونکہ نبی کو امتی کو بچانا ہوتا ہے، شفاعت کرنی ہوتی ہے امتی کی۔ تو جب ولی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا تو مریدی مریدی کہتے ہوئے آئے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اور اگر اللہ آپ کو شفاعت کا موقع دے اور آپ اپنے ابا جان کی شفاعت کرنا چاہیں تو ابا جان کہتے ہوئے آئیں گے۔ تو کوئی ولی آئے گا تو مریدی مریدی کہتے ہوئے آئے گا۔ یہی کہا گیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے بارے میں کہ محشر میں شیخ عبد القادر جیلانی مریدی مریدی کہیں گے، یہی کہا گیا ہے۔ لیکن یہ انجینئر بات کو بگاڑ کے پیش کریں گے آپ کے سامنے تاکہ آپ اللہ کے ولیوں سے دور ہو جائیں۔ اچھا، یہ بزرگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ساروں کو لے نہ جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بزرگوں کا مرتبہ انبیاء سے زیادہ ہوا؟ پھر ظاہر ہے انبیاء تو کہہ رہے ہیں نفسی نفسی اور عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں مریدی مریدی، کہانی۔ تو یہ بات کو کس طرح بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں کہ جب تمام انبیاء کرام نفسی نفسی کہیں گے تو شیخ عبد القادر جیلانی مریدی مریدی کہیں گے۔ ایسے کسی نے نہیں کہا، ایسے کسی نے نہیں کہا، یہ اس انجینئر کی ایجاد ہے تاکہ آپ کو اللہ کے ولیوں سے دور کر دیا جائے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ ولیوں کا درجہ نبیوں کے درجے کے بعد ہے۔ تو جب نبیوں کی وہ کیفیت ہے، جب ہر نبی نفسی نفسی کہہ رہا ہے تو ولی کا بھی تو حال وہی ہوگا۔ تو یہ جو کہا گیا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے بارے میں وہ شفاعت کے موقع پر کہا گیا ہے۔ ہم نے تو بس اتنا کہا تھا کہ شفاعت کے موقع پر جب اللہ رب العزت ولیوں کو شفاعت کے لیے بلائے گا، شفاعت عطا کرے گا ان کو، تب وہ مریدی مریدی کہیں گے، کیونکہ ان کو مرید کو بچانا ہوگا، مرید کی شفاعت کرنی ہوگی، اس لیے مریدی کہتے ہوئے پکارتے ہوئے آئیں گے۔ اتنا ہی کہا تھا، لیکن آپ تو بات کو بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت شفاعت کے وقت کوئی نبی نفسی نفسی نہیں کہے گا۔ اللہ کرے اگر آپ کو بھی شفاعت اللہ عطا کرے تو آپ بھی نفسی نفسی نہیں کہتے ہوئے آئیں گے بھائی، کیونکہ شفاعت تو اس کو عطا کی جاتی ہے جو خود نجات پا چکا ہوتا ہے، جس کو جنت کی گارنٹی مل چکی ہو، وہ کیوں نفسی نفسی کہتے ہوئے آئے گا اس وقت۔ تو یہ جو مریدی مریدی ولی کہیں گے، یہ جو بات ہے یہ شفاعت کے موقع کی بات ہے، اللہ کے غضب کے موقع کی بات نہیں۔ وہ جو نفسی نفسی حدیث میں آیا ہے وہ اللہ کے غضب کے موقع کی بات ہے۔ تو یہ جو انجینئر ہیں یہ باتوں کو ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر کر کے آپ کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے بچیے۔ تو آپ کے سامنے صرف دو راستے ہیں، یا تو ایسے لوگوں سے دور رہیں یا پھر اولیاء کرام سے دور ہو جائیں۔ جی بالکل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایسے لوگوں سے قریب رہتے ہوئے اللہ کے ولیوں سے کوئی قریب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو ہے بات کو نیگیٹو وے میں پیش کریں گے، بگاڑ کے پیش کریں گے تاکہ آپ اللہ کے ولیوں سے دور ہو جائیں۔ اور بیچارہ مسلمان اگر بھولا بھالا ہو تو قبول کر لے گا، اولیاء اکرام کا مخالف بن جائے گا، منکر بن جائے گا، اولیاء اکرام سے دشمنی کرے گا۔ اور یاد رکھیں اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں کہ جو شخص اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ خدا
جنگ کا اعلان کرتا ہے. تو اگر اللہ سے جنگ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اولیاء کرام کے بارے میں جو چاہیں بولیں. لیکن اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو اللہ کے ولیوں سے قریب ہو جائیں. اور یاد رکھیں کہ اللہ کے ولی آپ کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے نا، غنی ہے، وہ رب العالمین ہے. تو اپنے محبوب بندوں کو وہ کسی کا محتاج نہیں بناتا، اپنے محبوب بندوں کو بھی بے نیازی عطا کرتا ہے. وہ اللہ کے سوا کسی اور کے محتاج نہیں. وہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کے پاس جائیں. اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں، آپ کامیابی چاہتے ہیں، تو ان سے قریب ہو جائیں، ان کو ڈھونڈیں. اور میں سچے ولیوں کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کسی جھوٹے بزرگ کے چکر میں پڑتے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں. ارے بھائی، اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، آپ اتنی تو سمجھ رکھتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے پرکھ سکیں. تو سچے ولیوں کو ڈھونڈیں، ان سے قریب ہو جائیں. اور آخر میں انجینئر صاحب سے میں کہوں گا، مرنے سے پہلے انجینئر کر لو اس پہ غور. کتابوں کا دین کچھ اور ہے، تم نے سمجھا کچھ اور. نہ تم علمی نہ ہی کتابی، دین کے دشمن تم ہو وہابی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.